السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خیال میں آپ روزہ دار ہیں لیکن آپ کا روزہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے مطابق آپ نے مجبوری میں آ کر روزہ چھوڑا جبکہ آپ نے روزہ قضا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 19 غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، لیکن آج کے اس معاشرے میں مسلمان جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ لیتا ہے اور جان بوجھ کر اپنا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ غلط فہمی نمبر 1، الٹی آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود یعنی بے اختیار کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی وہ منہ بھر کہہ ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ غلط فہمی نمبر 2، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 3، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ غلط فہمی نمبر 4، کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور موئے زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ غلط فہمی نمبر 5، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ نمبر 1، یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2، یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند کرنے کے وقت سے روزہ دار ہوں۔ نمبر 3، یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ غلط فہمی نمبر 6، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصہ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ غلط فہمی نمبر 7، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط کی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ غلط فہمی نمبر 8، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ غلط فہمی نمبر 9، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ درست مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے پر یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کہہ کرنا۔ غلط فہمی نمبر 10، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ غلط فہمی نمبر 11، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوئڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ خلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
غلط فہمی نمبر 12، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی۔ غلط فہمی نمبر 13، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ بہار شریعت اور فیضان سنت سے دیکھ سکتے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 14، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے، مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ غلط فہمی نمبر 15، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ غلط فہمی نمبر 16، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا، بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں تنگ دل ہونا اچھی بات نہیں۔ غلط فہمی نمبر 17، بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنے ہوتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا۔ البتہ بغیر شرعی عذر روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ غلط فہمی نمبر 18، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا یاد ہی نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلط فہمی نمبر 19، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑ دے گی وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ روزے کے بارے میں ان تمام ضروری مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔